بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام قابل عزت قابل احترام محترم سماعتیں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو لوگ میری آواز سن رہے ہیں، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچے گی، ان سب کی خدمت میں مجھ ناچیز حقیر فقیر عاجز کا دل کی گہرائیوں سے سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ آپ سب کا آج کا دن جو گزر چکا ہے، ابھی تک کی رات جو گزر رہی ہے، اللہ پاک کی رحمتوں میں اور بہت سی آسانیوں میں آپ کی زندگی میں شامل ہو رہی ہے اور ماضی بن رہی ہے۔ یہی دعا ہے کہ آپ سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی چادر تنی رہے، خیر کے معاملات رہیں، ہر شر سے پاک رہیں۔ سب کے لیے بہتر، مثبت، آسانیوں سے بھرپور سوچتے رہیں، اور یہ سوچ آپ کی زندگی کا اتنا خوبصورت حاصل ہو کہ اس سوچ کو زوال نہ ہو۔ بہت ہی نایاب رشتے وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی ذات کو دوسری طرف کرتے ہوئے، سائیڈ لائن کرتے ہوئے، یا اپنی ذات کی اہمیت کو کم کرتے ہوئے کسی اور کے لیے سوچیں۔ بہت ہی نایاب اور خوبصورت رشتے وہ ہوتے ہیں جو کسی کی محنت کو، اس کی کاوش کو، اس کی اس سوچ کو کہ جس سے اس کی اپنی ذات کی تو نفی ہو رہی ہو مگر کسی دوسرے کا بھلا ہو رہا ہو، لے کر کے چلتے ہیں۔ اور بہت ہی خوبصورت رشتے ہوتے ہیں وہ جو اپنی ذات کو نہ جانے کن کن مشکلات میں ڈالتے ہوئے، تکالیف میں ڈالتے ہوئے، پریشانیوں میں الجھاتے ہوئے، کسی کی ذاتیات کو بہتر کرنے کے لیے اپنی ذات کو ہر طرح سے جھنجھوڑتے ہوئے، پیچھے کرتے ہوئے، سائیڈ کرتے ہوئے، کسی کے لیے بہتر راستے کا، بہتر منزل کا، بہتر خیالات کا، ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھنے کا اہتمام رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے خوبصورت رشتے ہر کسی کو عطا کرے، ایسے خوبصورت ساتھ ہر کسی کو عطا کرے، ایسے پیارے لوگ، ایسے پیارے دوست، ایسی پیاری خواہش رکھنے والے وہ خاموش لوگ ہم سب کی زندگیوں میں کسی نہ کسی صورت شامل رہیں، اور ان کا سایہ، ان کا ساتھ، ان کی قربت ہمیشہ ہمارے لیے باعث فخر، باعث عزت، باعث برکت، اور ان کی تعظیم ہم سب پہ فرض رہے اور ہم اس کو بجا طور پر ادا کرتے رہیں۔ یقین جانیے کہ زندگی کو سمجھنے کے لیے زندہ رہنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ کوئی آپ کو سمجھا رہا ہو کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ بجائے کہ زندہ لاش بن کے چلتے پھرتے رہنے سے، اگر ہم اس کا مقصد و مفہوم سمجھ سکیں، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری کو بھی ساتھ لے کے چل سکیں، ہماری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی کی ذات کو ہم سے کوئی تکلیف نہ ہو، کسی کی ذات ہماری ذات کے اندر جب شامل ہو تو ہم سب کے لیے بہت سی بہتریاں، بہت سے بہتر معاملات، اور فقط معاملات زندگی ہی نہیں بلکہ ہمارے تصورات تک اتنے خوبصورت اور اتنے پیارے ہو کر کے منظر عام پہ آئیں کہ لوگوں کی خواہش میں ہمارا ساتھ لکھا ہو، دعائیں مانگیں، سمجھیں اور سمجھائیں۔ جیسے جو بھائی میرے ساتھ یہاں پر مجھے سن رہے ہیں، جو دوست احباب سن رہے ہیں، جو خواتین سن رہی ہیں، سب کے لیے ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا۔ جو آپ پیچھے گزار چکے ہیں، جو پیچھے ماضی کا حصہ بن چکا ہے،
اس کے لیے آپ کیا سوچیں گے، کیسے سوچیں گے، کتنا سوچیں گے، کہاں تک سوچیں گے، کس حد تک سوچیں گے، صرف آپ اس کی ایک ترتیب بنا لیں۔ ترتیب میں سب سے زیادہ آپ نے جس چیز کو فوکس کرنا ہے وہ آپ کی ذات کی محرومیاں ہوں۔ محرومیوں کو ایک طرف کر لیں، ناسمجھیوں کو ایک طرف کر لیں، کم علمی کے داغ کو ایک طرف کر لیں، اپنے تعلقات اور ان کی ترتیب کو ایک طرف کر لیں۔ جہاں پر آپ کی ذات کی محرومی آئیں گی سب سے زیادہ فوکس آپ اپنی ذات کی محرومیوں پہ کریں۔ یہ وہ سزائیں ہوتی ہیں کہ جن کو ہم ساری عمر جھیلتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے مخاطب ہی آپ اپنی محرومیوں سے ہوں کہ جو میری ذات میں خامیاں نہیں تھیں مگر خامیاں بھر دی گئیں، مجھے سمجھنے والوں نے وہ ہنر نہیں دیا، سکھایا نہیں، میں سمجھ نہیں سکا یا سکی کہ اپنی ذات کو حقیقی معنوں میں منظر عام پر کس طرح لایا جاتا ہے، اپنے دل کی بات کو، اپنی کیفیات کو، اپنے اندر کے موسموں کے مطابق اپنے آپ کو بدلا کیسے جاتا ہے، اپنی ذات کو کسی کے لیے آسان کیسے کیا جاتا ہے اور آسانی سے کسی اور کو کیسے سمجھا جاتا ہے۔ یہ سارے فرسٹریشنز جو ہمارے اندر ڈیولپ بچپن میں ہوتے ہیں، ان کو سب سے پہلے ان محرومیوں کو آپ نے ریویو کرنا ہوتا ہے کہ جو آپ جھیل چکے ہیں، جن مشکلات سے آپ لڑ چکے ہیں، جن کے ساتھ آپ الجھ رہے ہیں، الجھ چکے ہیں، سب سے پہلے ان کا محاصرہ کرنا ہے۔ جو میرے ساتھ ہو چکا ہے کسی اور کے ساتھ نہ ہو، جن چیزوں سے میرے اندر خطاؤں کا، غلطیوں کا سلسلہ سب سے زیادہ ہوا، وہ محرومیاں ہوتی ہیں۔ آپ کی اپنی فرسٹریشنز ہوتی ہیں کہ جن کو آپ ریموو کرنے کے لیے یا اپنے اندر کی سیٹسفیکشن کے لیے جب آپ اس امر سے باہر آنے کے لیے کوئی بھی ایکٹ ہیں تو لازمی نہیں کہ وہ ایکٹ پرفیکشن کے ساتھ ہو، وہ 100% ویسا ہی ہو کہ جیسے آپ کی اس چیز کو، آپ کے اس داغ کو، آپ کی اس کمزوری کو ختم کرتے ہوئے آپ سامنے آئیں گے اور آپ چھا جائیں گے۔ آپ نے سیکھنا ہی اپنی ناکامیوں سے ہے۔ فرسٹریشن ناکامی نہیں ہوتی، فرسٹریشن اس کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے، اور جیسے ہی آپ اس سیڑھی کو ایک طرف کرتے ہوئے نیک نیتی کے ساتھ مقصد حیات کو پا لینے کی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ذات کے اندر ان تمام خواہشات کو کہ جس میں دوسرے لوگ تو شامل ہوں مگر اپنی ذات نظر نہ آ رہی ہو، اس سوچ کو بھی ایک سائیڈ لائن کرتے ہوئے اپنی ذات کے ساتھ پھر دوسروں کو دیکھیں گے تو آپ سکسیس کی سیڑھی کی طرف بڑھیں گے، اور وہ آپ کا پہلا سٹیپ ہوگا۔ پھر ناکامیاں 1001 کیوں نہ آئیں لیکن منزل آپ کا مقدر ہوگی۔ مشکلات ایک سے بڑھ کر ایک کیوں نہ آئیں لیکن کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ آپ کو سمجھنے والے، آپ کو سمجھانے والے ایسے ایسے مقامات سے آپ کی زندگی میں آئیں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اور یقین جانیں کہ یہ وہ رشتے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے آپ تک پہنچتے ہیں، آپ ان تک اللہ کی طرف سے پہنچتے ہیں۔ سوچا نہیں ہوتا، سمجھا نہیں ہوتا، ہماری زندگیوں میں یہ اس خوبصورتی سے اور اس ترتیب سے آتے ہیں کہ جس کے بارے میں نہ تو ہم کسی کے بارے میں کوئی بات کر سکتے ہیں، نہ کوئی ہمارے بارے میں بات کر سکتا ہے، مگر یہ آ جاتے ہیں۔ ان کی حفاظت، ان رشتوں کی، ان جذبوں کی، ان احساسات کی، اس کوشش و کاوش کی حفاظت کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ اپنی چاہتوں کو، اپنی محبتوں کو، اپنی خواہشوں کو، اپنے اندر موجود بہت خوبیوں اور خامیوں کو ہم اس طرح سے نہیں ڈھانپ سکتے جس طرح سے ہم موسمی اثرات سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں۔ ہم کسی بھی چیز کی شدت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں۔ ہم کسی بھی طرح کے ایسے شور و غل سے دور جانے کے لیے، جیسے اپنے آپ کو محفوظ مقام تک لے کے جانے کے لیے کوشاں کرتے ہیں، اگر ہم اپنی فیلنگز کی بھی اسی طرح سے حفاظت کریں
تو ایسے بہت سے کام ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جیسے بہت بہت بڑے نام ہیں، جب ان کی تذلیل ہوئی، ان کے اندر ضد والا ایلیمنٹ آیا، پوزیٹیو ضد والا، نیگیٹو والا نہیں، پوزیٹیوٹی کے ساتھ جب ان کے اندر ضد والا ایلیمنٹ آیا تو انہوں نے وہ کچھ کر دکھایا کہ آج اور رہتی دنیا تک ان کے نام ہم سب کے سامنے رہیں گے. اپنی اپنی ڈیسٹینیشنز پر، اپنے اپنے کانٹیننٹس پر وہ سب لوگ موجود ہیں، ان کے نام موجود ہیں، تاریخ کا حصہ ہیں. جو لوگ بادشاہت کے منصب پر فائز ہوئے اور ان کے پیچھے جو ان کے وزراء تھے، ان کے مشیر تھے، وہ مشیر جو مثبت تھے، وہ بھی ہمیشہ تاریخ کا حصہ رہے اور اچھے الفاظ میں رہے. ہماری زندگیوں میں جب سے مشیر اور وزیر اور ہمارے خیر خواہ مگر نیگیٹو ان کی تعداد جب سے بڑھی ہے، ہم اپنی شعوری کیفیت سے تو دور ہوئے ہی ہوئے، ہم اخلاقیات سے بھی دور ہوئے. ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہمارے ماں باپ کا مقام کوئی باہر والا بندہ نہیں لے سکتا، ہمارے بہن بھائیوں والا مقام کوئی باہر کا بندہ نہیں لے سکتا. ہمارے وہ دوست کہ جن کا تعلق ہماری روح سے جڑا ہے، جو ہماری روح کے ساتھ ہیں، جن کا ہماری مٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری روح سے تعلق ہے، ان کا مقام تو کوئی بھی نہیں لے سکتا. پھر بھی ہم اپنے آپ کو اکثر و بیشتر مشکل میں ڈالنے کے لیے ایسے لوگوں کی طرف بھی بڑھ جاتے ہیں کہ جن کو ہم روز دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے کورس میٹ ہوتے ہیں، جو ہمارے روم میٹ ہوتے ہیں، جو ہمارے ساتھ کسی نہ کسی نسبت یا تعلق سے رہتے ہیں. اس چیز کو سوچے سمجھے بغیر، یقین جانیے کہ سوچے سمجھے بغیر کہ ہم تو ان کو روز دیکھ رہے ہیں، یہ کیا کریں گے، یہ کیسے کریں گے، یہ کیوں کریں گے. ہمیں پتہ ہی تب چلتا ہے کہ جس وقت ہم ایک رشتے کو اپنے اندر ڈیولپ ہوتا ہوا محسوس کرتے ہیں، اس کی ڈیولپنگ ہو رہی ہوتی ہے. ڈیولپ ہونے کے بعد اس کا وجود نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. نظر آنے کے بعد وہ وجود حرکت کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے. حرکت کرنے کے بعد وہ پھر وہ حرکت کرتا ہے کہ جس کی اس حرکت سے ہم سر سے لے کے پاؤں تک اپنے اندر اسی چیز کو، اسی احساس کو، اسی خیال کو، تصور کو محسوس کرتے ہیں. اس کے دکھ ہمارے دکھ بن جاتے ہیں، اس کے درد ہمارا درد بن جاتے ہیں. اس کی آہ و سسکیاں ہمارے وجود کے اندر ایک درخت کی طرح، ایک کونپل کی طرح، ایک پھول کی طرح، ایک خوشبو کی طرح، ایک ہوا کی طرح، ایک ایسے موسم کی طرح وجود پانے لگتی ہے کہ جس سے ہم کبھی بھی دور نہ جانا چاہ رہے ہوتے ہیں، نہ جانے کی خواہش کر رہے ہوتے ہیں، نہ پھر ہم میں وہ طاقت رہتی ہے کہ ہم اس سے دور کا تصور کر سکیں گے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسے ہماری حفاظت کی نہیں، ہمیں اس کی حفاظت کی ضرورت ہے. جس طرح یار کہے بسم اللہ. یہ وہ سٹیپ ہے، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ درجہ ہے کہ جس کے آگے منزلیں نہیں ہوتی، فنا ہوتی ہے. آپ کو اپنی ذات کی نفی اتنی شدت سے کرنی پڑتی ہے، آپ کو اپنی عادات اور سکنات کو اتنی تیزی سے بدلنا پڑتا ہے، آپ کو اس کی ایک آہ پر بھی لبیک کہنا پڑتا ہے، اس کی ایک آواز پر سر کے بل پہنچنا پڑتا ہے، اس کی ایک خواہش پر اپنی تمام زندگی کی خواہشات کو ترک کرنا پڑتا ہے. یہی تو وہ صدا ہوتی ہے کہ جو آپ ہی سن سکتے ہیں. آپ کی ذات ہی آنسوؤں میں بھیگ کر، ہچکیوں سے، سسکیوں سے گونج کر اس مالک حقیقی کے سامنے اس طرح سے سجدہ ریز ہو جاتی ہے کہ جو دیکھ رہا ہوں اسے، جو سوچ رہا ہوں اسے سوچ لینے دے، جو سمجھ رہا ہوں اسے سمجھ لینے دے، جو محسوس کر رہا ہوں اسے محسوس کر لینے دے. پھر آپ کے وجود کو موسمی اثرات اس طرح سے
محسوس نہیں ہوتے، اپنی ذات اس طرح سے وہ ذات لگتی ہی نہیں ہے، اپنے درد تو جیسے کبھی تھے ہی نہیں، اپنی فرسٹریشن تو شاید کہیں دور کسی قبروں میں موجود ہوگی۔ کس نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، کس نے کیوں کیا، کیوں نہیں کیا، کس نے کہاں تک کیا، کب تک کیا، ان تمام چیزوں کی، ان تمام جذبوں کی، ان تمام لمحات کی نفی کرتے ہوئے ہم اپنے اندر اس وجود کو اس طرح سے محسوس کرنے لگتے ہیں کہ جس طرح کہ یہ کلام ہے، رب بندے وچ ایویں وسدا جویں کپڑے وچ روں، رب بندے وچ ایویں وسدا جویں کپڑے وچ روں، اپنے آپ نو واجاں مارے آپ کرے ہو۔ تو جب یہ مقام آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے، پھر آپ کی گفتگو میں، آپ کی سوچ میں، آپ کے الفاظ میں آپ کی دسترس ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو خود سے زندان یار میں لے جاتے ہیں اور عمر قید کی بجائے فکر قید، سمجھ قید، خواہش قید، نہ جانے اس مٹی سے جڑی تمام خواہشات کو خود سے سزا سناتے ہوئے روح سے روح کو جوڑ لیتے ہیں۔ پھر یہ چیزیں سامنے نہیں آتی، پھر یہ جذبے سامنے نہیں آتے۔ اگر کچھ سامنے آتا ہے تو وہ آتا ہے جو وہ جانتا ہے۔ میں ایک مقام پر جب مجھ سے پوچھا گیا اسکول میں کہ آپ کی ذات کیا ہے، اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ میری ذات کیا ہے، تو میں نے جب آ کے والد محترم سے پوچھا کہ ہماری ذات کیا ہے، تو والد نے کہا یہ تم سے کس نے پوچھا ہے؟ میں کہ اسکول میں ٹیچر نے پوچھا ہے، اور وہ ذات پوچھ کے تو وہ بینچز کے اوپر بندوں کو بٹھا رہا ہے۔ تو ابو نے مجھے پیپر پہ لکھ کے دیا، میری نسبت ان سے ہے، میری نسبت ان سے ہے کہ جن کی نسبت ان سے ہے۔ یہ جا کے اپنے ماسٹر کو دے دینا۔ میرے پاس وہ تحریر موجود نہیں ہے، ورنہ میں ضرور بتاتا آپ کو۔ میری نسبت ان سے ہے کہ جن کی نسبت ان سے ہے۔ وہ جو آخری والا ان تھا وہ تھوڑا ابو نے لمبا لکھا تھا۔ جب میں نے یہ جا کے ماسٹر صاحب کو دیا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے والد گرامی سے ملنا چاہتا ہوں، اگر آپ مناسب سمجھے تو ان کو کہیے گا کہ آ جائیں۔ اور میں یہی سمجھتا رہا کہ یہ کہ میری شکایت لگائیں گے یا کچھ ایسا کریں گے۔ میں نے ابو سے جا کے کہا کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ابو نے کہا کہ ان کو جا کے کہہ دیجئے کہ بحیثیت استاد میرے بیٹے کے آپ میرے لیے بہت زیادہ تعظیم کے قابل ہیں، لیکن میرے اندر آپ کی ذات کے لیے ایک لائن آ چکی ہے۔ میں آپ کے ساتھ منافقت والی ملاقات کرنے سے گریزاں ہوں، میں آپ سے نہیں مل سکتا۔ آپ میرے لیے قابل احترام، واجب الاحترام رہیں گے، آپ کا ایک مقام ہے، آپ کو اللہ نے دیا ہے، اس لیے میری یہ بحث نہیں ہے۔ میں نے انہی الفاظ کو جب اپنے ماسٹر صاحب کے سامنے کہا، ایک لمحے کے لیے انہوں نے مجھے بڑا غصے سے دیکھا، پھر پیار سے دیکھا، اور مجھ سے انہوں نے دریافت کیا کہ ایسا کیا ہوا کہ وہ اتنے ناراض ہیں۔ میں نے کہا جب آپ نے ذات پوچھی تھی تو شاید ان کو یہ پسند نہیں آیا۔ تو اس کے بعد یہ ان کے الفاظ تھے کہ یار ہو اینا سب کچھ سنن تو بعد تے میری اپنی ذات مٹی ہو گئی، میرے اپنے سارے آکڑ والے نظام مک گئے نے۔
ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ। میں کوئی بہت قابل شاگرد نہیں تھا، میں تھوڑا سا لیٹ تھا۔ مجھے تیسری جماعت کی بکس جا کے چھٹی میں یاد ہوتی تھی، چھٹی والی کی مجھے سمجھ جا کے بہت دیر بعد آتی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میں اپنے گھر میں موجود بہت سی ایسی کتابوں کو پڑھ لیتا تھا کہ جن کو سمجھنے کے لیے میرا دماغ ہمہ وقت گردش میں رہتا تھا، ان تصورات کو۔ جیسے شیو کمار بٹالوی کا ایک کلام تھا، شکر دوپہر میرا ٹل چلیا پرچھاواں، شکر دوپہر میرا ٹل چلیا پرچھاواں، قبراں واجاں مار دیاں، قبراں واجاں مار دیاں، جویں پتراں نوں ماواں، شکر دوپہر میرا ٹل چلیا پرچھاواں۔ میں اپنی زندگی کی اس ابتدا سے پہلے ہی اس کے اختتام کا منظر دیکھ رہا ہوں۔ میرے سامنے وہ منظر اس طرح سے موجود ہے کہ میں اپنے بچپن کو جوانی میں اور جوانی کو بڑھاپے میں بدلتے ہوئے دیکھ چکا ہوں۔ میں اپنے اختتام کو اپنی خواہش سے دیکھ چکا ہوں۔ میرے اندر آج یہ جذبہ، یہ امر، یہ کیفیت اتنی شدت سے موجود ہے، بالکل ویسے ہی کہ جیسے سنا ہے، پڑھا ہے، محسوس بھی کیا ہے، اپنے ان گناہ گار ہاتھوں سے اپنی والدہ ماجدہ کو قبر میں بھی اتارا ہے، اسی یقین کے ساتھ کہ ہاں، جس طرح ماں اپنی اولاد کو ڈھونڈتی ہے، اگر وہ وقت پہ گھر نہ آ سکے، وقت سے تھوڑا سا دیر ہو جائے، بڑی شدت سے آوازیں دیتی ہے، اسی طرح ہماری قبر ہمیں مسلسل بلا رہی ہے، لیکن مٹی کو، اسی مٹی کو، اسی کیفیت کو، اسی درد کو، اسی احساس کو، اسی خیال کو، اسی تصور کو جب آپ محسوس کرتے ہیں تو آپ کے سامنے وہ تمام تر کیفیات انتہائی شدت کے ساتھ موجود ہو جاتی ہیں، نظر آنے لگتی ہیں، کہ جن کا تعلق آپ سے جڑتا چلا جاتا ہے، اتنی شدت سے جڑتا چلا جاتا ہے کہ آپ کو آپ جیسے لوگ لمحہ لمحہ ملنے لگتے ہیں، لمحہ لمحہ آپ اپنے ان پیاروں تک پہنچنے لگتے ہیں۔ جسم کی خواہش، روح کی خواہش، احساس کی خواہش، پیار کی خواہش، تمناؤں کی خواہش، تمام خواہشیں ایک خواہش میں جب سم ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہیں لا خواہش۔ جب آپ لا سے لا الہ کی طرف چل نکلتے ہیں اور آپ کے اندر وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آنے لگتا ہے، کہیں پر بھی روضہ رسول کی تصویر یا تصور دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے اندر ابھی بہت سے ایسے شر وجود نہیں پا سکے، آپ ایسے بہت سے گناہوں سے بہت دور ہیں کہ یہ تصور
آپ کے اندر زندہ ہے تو آپ بھی بہت آگے تک زندہ ہیں۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں اتنا زیادہ نہیں، بلکہ یوں کہوں گا کہ میں کچھ بھی سمجھنے کے لیے اتنی کوشش نہیں کر پاتا تھا، تو میرے سامنے ایک ایسے صاحب آئے کہ جن کے ساتھ میرا تعلق کچھ عرصہ رہا، بہت اچھا رہا۔ پھر وہ بھی اسی راستے پہ چل پڑے کہ جہاں پر ہر کسی نے باری باری چلنا ہے۔ کچھ سیکھنے کو ملا، کچھ سمجھنے کو ملا، کچھ بحث برائے بحث رہ گئی، کچھ بحث ایسی ہوئی کہ جب بہت سی راکھ، بہت سی خاک چھان لینے کے بعد جب سامنے لال آیا، اس کو محسوس کیا تو خود کو اس کے قابل ہی نہیں سمجھا۔ تو آ تو میرے مرشد والا، جا پھولاتے لال نے مائے نی مکنوں اکھاں، درد وچھوڑے دا حال نے مائے نی مکنوں اکھاں۔ اس لال تک پہنچنا، اس لال کی قدر کرنا، اس لال کی حفاظت کرنا، اور حفاظت کے ساتھ ساتھ اس کی تعظیم کو فقط اپنے لیے ہی نہیں، اپنی ذات سے وابستہ رشتوں کے لیے بھی اس طرح سے بنانا اور قائم رکھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جہاں پر مادیت ہو، جہاں پر ایک دوسرے کے لیے آمنے سامنے آنے پر ہی محبت جاگے، جہاں پر کسی کے لیے خیال اور تصور کا وجود ہی اس وقت بنے کہ جب اپنے مفادات سامنے آئیں، جہاں پر کسی کے لیے فقط مشکلات میں یاد کرنا فرض سمجھا جائے، وہاں پر آپ ایسے لال کو لے کر کے کیا کریں گے؟ ہم تو فقط قیمتیں ادا کرتے ہیں، کبھی کبھی اپنے اندر ہونے والی بے وجہ بے مقصد ٹوٹ پھوٹ کی صورت میں، کبھی اپنی ذات کی اس نفی کی گرواہٹ کی شکل میں، کبھی اعتبار کے کھو جانے کی شکل میں، کبھی اپنے صبر کے پیمانے کو لبریز ہوتے ہوئے دیکھنے کی صورت میں، کبھی اپنی ان حقیقی خواہشات سے دستبردار ہونے کی صورت میں۔ ہم تو بس دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنی ذات کو دیکھتے ہیں، اپنے خیالات کو دیکھتے ہیں، اپنی کہی ہوئی ہر اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جس میں ہمارا اپنا وجود کہیں پر ہے یا نہیں ہے، مگر ہماری ذات سے جو وابستہ رشتے ہیں، جن کا تعلق ہم سے یقینی طور پہ بہت زیادہ ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہے، بہت زیادہ ہے، مگر ان رشتوں کی حفاظت ہم اس طرح سے نہیں کر پاتے، پتہ نہیں کبھی کر بھی پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے، مگر ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ عابدہ پروین صاحبہ کا ایک کلام میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔
یار کو ہم نے زیادہ رکھا یار کو ہم نے زیادہ رکھا. بہت قسمت والے ہوتے ہیں کہ جو جا بجا دیکھ لیتے ہیں. بہت ہی قسمت والے ہوتے ہیں جن کو نظر آ جاتا ہے، جو محسوس کر لیتے ہیں، جن کے سامنے سب کچھ اس طرح سے آ جاتا ہے کہ جس کے بعد نہ کوئی نفی رہتی ہے نہ انکار رہتا ہے. فقط تسلیم در تسلیم در تسلیم، سر جھکا رہتا ہے، ہاتھ بندھے رہتے ہیں. خواہشات خود سے اپنے اندر مرنے لگتی ہیں، قبریں کھودنے لگتی ہیں، خواہشات ان میں گڑنے لگتی ہیں. تمام تعریفی جملے الفاظ خاموشی کے اندر ضم ہونے لگتے ہیں. اس طرح سے ضم ہونے لگتے ہیں کہ جو میں اپنے شاید ایک شعر میں کہہ بھی چکا تھا، عشق رہتا ہے مستقل مجھ میں اور کچھ مستقل نہیں رہتا. اسی طرح نگاہ یار کی میں خیر مانگوں، نگاہ یار کی میں خیر مانگوں، میری نس نس کو رقصاں کر گئی ہے. آپ کے اندر وجود پاتے ہیں پھر وہ جذبے کہ جن کا اختتام یا ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی، یہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. کہیں اندر کا شور باہر کی خاموشی میں بدل دیتے ہیں اور کہیں ایسا پرسکون کر دیتے ہیں اس شور و غل کو کہ باہر کچھ بھی ہو رہا ہو، آپ کے اندر ایک ایسی خاموشی، ایک ایسا مطمئن لمحہ اور وجود پا چکا ہوتا ہے کہ آپ کو پھر وہ فکر نہیں رہتی. سمجھ ہی نہیں آتی کہ کب ہمارے اندر دھمال شروع ہو جاتی ہے، سمجھ ہی نہیں لگتی کہ کب حال پڑ جاتا ہے. کوئی لاکھ سنبھالتا رہے، سیدھا کرتا رہے، پھر کہاں سیدھا ہوا جاتا ہے. پھر کہاں سیدھا ہوا جاتا ہے. کس کا بس چلتا ہے کہ اپنی سانس کو روک سکے، اپنی دھڑکنوں کو روک سکے. جب آپ کی نس نس میں دھمال یار آ جاتی ہے تو پھر کیسے روک پاتے ہیں آپ اپنے آپ کو؟ پھر کہاں روکا جاتا ہے؟ میرے نزدیک، میرے نظریے کے مطابق یا میری سوچ کے مطابق جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جو میرے اندر میں نے محسوس کیا ہے، حقیقت میں جب آپ کے ساتھ مخاطب ہونے والے لوگ اس صفائی کے ساتھ آتے ہیں نا کہ جس میں منافقت دھل جاتی ہے، جس میں دھوکہ فریب دھل جاتا ہے، جس میں تمام تر ایسے معاملات زندگی کہ جن کا تعلق مادیت سے تو ہے، پہلی بات ہے بشر ہیں، بشری تقاضے ہیں، مادیت سے تو ہے، مگر آپ جب اس مادیت پر زیادہ فوقیت پا جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ اعزاز عطا ہو جاتا ہے کہ اللہ کی ذات پاک نے آپ کو وہ احساس اور جذبے عطا کر دیے ہیں کہ جن کا تعلق آپ کے اندر سے ہے، اندر والے سے ہے. وہ نہیں دیکھتا کسی کی ذات، وہ نہیں دیکھتا کسی کا رنگ، وہ نہیں دیکھتا کسی کی نسل، وہ نہیں دیکھتا کسی کا کوئی ایسا عیب جو دنیا کی نظر میں نہ جانے کیا ہو. یہ تو انسان ہی ہے
یہ تو انسان ہی ہے کہ جو دوسرے انسان کو کب کہاں کیسے کتنا حقیر سمجھ لے. یہ تو انسان ہی ہے کہ کب کہاں کیسے کس کو اپنے در سے دھتکار دے. یہ بھی انسان ہی ہے کہ جس کا انتظار کرنے میں مدتوں لگ جاتی ہیں، مگر ہم انسان کی تلاش میں ہی بیٹھے رہتے ہیں. یہ بھی انسان ہی ہے کہ جو بھوک پیاس مٹانے کے لیے اس حد تک بھی چلا جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے جہاں پر انسانیت کو معراج حاصل ہو جاتی ہے. اور یہی انسان انسانیت کی اس تذلیل کی وجہ بھی بن جاتا ہے کہ پوری انسانیت چھپ جاتی ہے. اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی اپنی فکر ہے، بولنے کا، سمجھنے کا، محسوس کرنے کا، سونگنے کا، سننے کا، چلنے کا، دیکھنے کا، لکھنے کا، پہننے کا، اہمیت دینے کا، اہمیت لینے کا. ہر کسی کا اپنا اپنا انداز، ڈھنگ ہے. لیکن کتنے پیارے ہیں وہ لوگ، کتنے ہی پیارے ہیں وہ لوگ کہ جن کی خاموشی ایک گہرا سمندر ہے، سب کچھ اس میں ڈال لیتے ہیں. کتنے خوبصورت اور پیارے ہیں وہ لوگ جو اپنی ذات کو دوسروں کی ذات پہ قربان کرتے ہوئے سی نہیں کرتے. کتنے پیارے ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی کی ان تمام خواہشات کو دوسری طرف رکھتے ہوئے اپنی پوری زندگی کو کسی ایک نام سے منسوب کر کے گزار دیتے ہیں. کتنے پیارے ہیں وہ لوگ کہ جن کا انتظار ہی ان کی زندگی کی منزل بن جاتا ہے. کتنے پیارے ہیں وہ لوگ کہ جن کے اندر ان کی ذات کہیں پر بھی نظر نہیں آتی، اگر نظر آتا ہے تو ان کی ذات سے وابستہ رشتوں کا خیال نظر آتا ہے. کتنے پیارے ہیں وہ ہاتھ، اپنے لیے کچھ مانگیں یا نہ مانگیں، اپنی ذات سے وابستہ رشتوں کو ہمیشہ خیر میں، امن میں، سلامتی میں، محبت میں، پیار میں، انس میں، عشق میں یاد رکھتے ہیں، بہت یاد رکھتے ہیں. کتنی پیاری ہیں وہ آنکھیں کہ جب وہ مالک حقیقی کے آگے سجدہ ریز ہو کے نم ہوتی ہیں تو ان کی زبان پہ ان کا نام نہیں آتا، بلکہ ان کی ذات سے وابستہ رشتے، ان کی ذات سے وابستہ رشتے رقص کرنے لگتے ہیں، وجود پانے لگتے ہیں، وجود قائم کرنے لگتے ہیں، جبکہ ان کی اپنی ذات نہیں ہوتی وہاں پر. کتنی خوبصورت ہیں وہ، پیاری ہیں وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں کہ جو اپنی ذات کو نہ جانے کس کس طرح سے ٹوٹتے بکھرتے ہوئے دیکھنے کے باوجود بھی اپنے سائیوں سے ذکر نہیں کرتی، ان سے خیر ہی مانگتی اپنے پیاروں کے لیے. کتنے پیارے ہیں وہ والد، وہ بھائی، وہ دوست کہ جو ہر کسی کی عزت و عظمت کو اپنی عزت و عظمت سمجھتے ہوئے خیر کے معاملات مانگتے ہیں. کتنے رشک کے قابل ہے وہ استاد کہ جو اپنی مالی تنگی کے باوجود ایسے ایسے شاگرد اس دنیا کو دے گئے ہیں کہ جن کا نام، جن کا کام نہ جانے کتنے بنی نوع انسانوں کے لیے بہتر تھا، ہے اور چلتا جا رہا ہے. میری بہت سی نیک تمنائیں، دعائیں آپ سب کے لیے، جو رشتے، جو پیارے، جو دوست احباب یہاں موجود ہیں، جن جن سماعتوں نے میری آواز سے تعلق بنائے رکھا، مجھے سنتے رہے، ان تمام سماعتوں کی اللہ رب العزت سے خیر مانگتا ہوں، ان کے پیاروں کی، ان سے وابستہ رشتوں کی خیر مانگتا ہوں، امن مانگتا ہوں، سلامتی مانگتا ہوں. اسی طرح کہ جس طرح ہر شخص درد سے راحت چاہتا ہے،
دکھ سے آرام چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ یقین چاہتا ہے کہ جس یقین کو ٹوٹ پھوٹ کا کبھی سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں، اللہ رب العزت کی ذات پاک کے آگے اپنی جھولی پھیلا کے آپ سب کو شامل کرتے ہوئے اس آمین کی تلاش کا سفر پھر سے شروع کرتا ہوں کہ یا اللہ پاک، جو ہماری بہنیں بیٹیاں، ہمارے دوست احباب کی بہنیں بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں بہتر رشتے کی تلاش میں، اللہ رب العزت ان کے لیے آسانیاں اور بہتر رشتے کا بہتر حق میں جو بالکل بہتر ہو دونوں اطراف سے اس کا انتظام فرمائیں۔ اللہ کی ذات پاک، جو بہنیں بیٹیاں اپنے گھروں کی ہو چکی ہیں مگر سکون قلب نہیں ہے، سکون نہیں ہے، بہت سے اعتراضات جھیل رہی ہیں، بہت سی تکالیف جھیل رہی ہیں، خاموش ہیں، برداشت کر رہی ہیں، صبر کر رہی ہیں، جبر کر رہی ہیں، یا اللہ پاک ان کو حالت شکر میں لاتے ہوئے ان کی ان تنگیوں کو دور فرما دے۔ جو ہمارے پیارے بیمار ہیں، ہم سے وابستہ رشتوں کے پیارے بیمار ہیں، یا وحدہ لا شریک ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک ان کو صحت تندرستی کے ساتھ ساتھ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما۔ یا اللہ پاک، جو دوست احباب بے روزگار ہیں ان کے رزق میں ایسا اضافہ فرما، ایسی تکمیل فرما، ایسی نوکری عطا فرما کہ جس سے ان کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی بہتر ہو۔ جو دوست احباب جو یہاں پر موجود ہیں، سن رہے ہیں، ان سے وابستہ رشتے بھی اگر کوئی امتحان دے رہے ہیں، امتحان ہو چکے ہیں، امتحان ہونے والے ہیں، یا کسی بھی دنیاوی یا کسی مسائل کے امتحان سے گزر رہے ہیں، یا وحدہ لا شریک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہوئے ان کو ہر امتحان میں کامیاب اور کامران فرما۔ جو لوگ حالت قرض میں ہیں، یا اللہ تو خود ان کا قرض ادا فرما دے، تو خود ان کا قرض ادا فرما دے۔ جو لوگ مشکلات میں ہیں، یا اللہ تو خود ان کی مشکلات کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی عزت و عظمت کو محفوظ فرماتے ہوئے جب اس دنیا فانی سے رخصت ہو رہے ہوں، جب اس دنیا فانی سے دور جا رہے ہوں، اس حال سے اس حال تک کے سفر کو ہمارے لیے انتہائی آسان فرما دی، اور ہماری زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمین ثم آمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔